بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. میں ہوں غلام عباس اور آج میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں ساجد بنگیال صاحب اور دوسرے ساتھی ہیں میرے اینکر پرسن جناب آصف شاہ صاحب. تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ الیکشنز ہو کے ٹائم گزر گیا، جیت ہار ہو چکی، ہارنے والے ہار گئے، جیتنے والے جیت گئے، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہو چکا جو کہ مخصوص کافی دنوں سے چل رہا تھا کام، اور وہ فیصلہ بھی ہو گیا. اب جو مخصوص نشستیں ہیں اور جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں ماہرانہ رائے کے لیے میں پوچھوں گا ساجد بنگیال صاحب سے کہ آپ کیا اس بارے میں کہیں. جی دیکھیں عباس صاحب، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ الیکشن سے پہلے بلے کا نشان ان سے چھن گیا تھا، ان پہ قانونی طور پر یہ تھا کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ نہیں کروائے. تو اس کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت سے جو ان کے حمایت یافتہ الیکشن میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن کا اعتراض یہ تھا کہ سنی اتحاد نے اس سے قبل چونکہ مخصوص نشستوں کے لیے کوئی اپلیکیشن جو ڈیو ڈیٹ ان کی ہوتی ہے اس پہ انہوں نے داخل کروائی تھی. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا اپنا ایک قانون ہے، الیکشن ایکٹ کے ذریعے انہوں نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. آج اس کا ٹائم تھا لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو پہلے بھی ماہرین یہ اپنی رائے دے چکے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مختلف ٹی وی چینل پہ بھی ہم بھی اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اصولی طور پر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جن جن سیاسی پارٹیوں کی جس ریشیو سے ان کی نشستیں ہوتی ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی وہ نشستیں دی جاتی ہیں. اب چونکہ فطری بات ہے کہ جو مخصوص نشستیں سنی تحریک کے لیے ہیں وہ کسی دوسری پارٹی کو تو وہ دے نہیں سکتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی وہ الیکشن کمیشن میں ان کے معاملات چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ اس کے لیے کیا آتا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے ساجد بنگیال صاحب نے اپنے تجزیے اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ آگے چل کے رزلٹ اچھا دے جاتی ہیں. اور میں اپنے ناظرین سے جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایک ساتھی چودھری اسد عباس صاحب اینکر پرسن جو ہیں وہ آج کل شدید علیل اور بیمار ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور اب میں پوچھوں گا جناب ہمارے جو اینکر پرسن ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں آصف شاہ صاحب سے. آصف شاہ صاحب آپ کیا بولیں گے کہ اب ایک وزیر اعلیٰ جو کہ خاتون بنی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی اور اس کے بعد اب جو آئی ہیں وزیر اعلیٰ بن کے مریم نواز، کیا حالات ہوں گے اب اس پنجاب کے، اور آگے جو کچھ بندر بانٹ کی طرح جو انہوں نے گیمیں ڈالی ہوئی ہیں اس کے کیا رزلٹ نکلنے والے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے. کل مریم نواز شریف نے حلف اٹھا دیا اپنے وزیر اعلیٰ کا. بڑی اچھی چینج ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ان سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور یا جو انہوں نے نعرے لگائے تھے وہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان ہم تو ان کو یہ کہیں گے جس طرح ان کا گیٹ اپ ہے، ایک اچھا اضافہ ہے وزیر اعلیٰ کی لسٹ کے اندر. یہ تقریباً پاکستان کی 20ویں وزیر اعلیٰ ہیں اور خاتون وزیر اعلیٰ پہلی ہیں. تو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، خاص طور پہ خواتین ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں کہ کورٹ کچہری کی جو خواتین کے مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے میں کوشش کریں گی. اسی طرح نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ان سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ تعلیم کے اندر اور روزگار کے اندر ان کے لیے مواقع پیدا کریں گی. اچھی تعلیم، اور جیسے انہوں نے خود کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک دانش اسکول بنایا جائے گا، ہر شہر کے اندر ایک دانش اسکول بنایا جائے گا. تو یہ اچھی امید ہے. اس طرح انہوں نے ایک بہت بڑا نعرہ لگایا تھا الیکشن سے پہلے کہ ہم بڑے شہروں کے اندر وائی فائی فری کر دیں گے. ہمیں ویسے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ایک بہت بڑا بجٹ، ہیوی بجٹ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. وہاں ہم تو پہلے 6 ارب قرضہ لینے کے امیدوار ہیں IMF سے. تو اب دیکھیں یہ ان کا ایک ارادہ ہے، ان کا مسمى ارادہ ہے کہ وائی فائی جب فری ہوگی تو بہت سے طالب علم خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی تعلیم کو مزید بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اسی طرح انہوں نے خواتین کے لیے فری ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے خواتین کے لیے. اسی طرح
اور بہت سی سہولتیں انہوں نے دی ہیں. ہاسپٹل کے اندر انہوں نے کیا کہ اور بہت سارے لیپ ٹاپس کا بھی وعدہ کیا انہوں نے جی، کہ اس لیپ ٹاپ دفعہ ہم کا- اضافی لیپ ٹاپس دیں گے, کسانوں کو قرضے دیں گے, بہت ساری باتیں ایسی لیپ ٹاپ تو پنجاب کے اندر بھی دیں گے. اور چونکہ وزیر شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں, ان کا بھی ایک وعدہ تھا, موٹو تھا, نعرہ تھا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر, پہلے تو صرف ہم نے پنجاب میں دیے ہیں لیپ ٹاپ, اور اب ہم پورے پاکستان کو لیپ ٹاپ دیں گے. اچھے اقدامات ہیں نوجوان نسل کو بہتر سے بہتر پالش کرنے کے لیے, بہتر سے بہتر ویل اکوپڈ کرنے کے لیے. تو یہ امیدیں بڑی اچھی ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ کسانوں کو سہولت دیں گے, مزدوروں کو سہولت دیں گے, تنخواہیں بڑھائیں گے. بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت اچھی امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر ہم پہلے ہی اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں وہ ایک اچھی بات نہیں, ابھی نہیں ہے. تنقید بنتی بھی نہیں ہے, قبل بنتی از بھی نہیں, وقت وہی ہے. میں جی, کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے حل اٹھایا, ابھی انہوں نے شروع کیا ہے. اور سب سے بڑا ان کی ریڈ لائن جو انہوں نے کہا کہ میری ریڈ لائن ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر جتنا بہتر ہوگا معاشرے کے اندر اتنی اچھی انویسٹمنٹ آئے گی. وہ امید کر رکھتی ہیں. کل بھی انہوں نے پہلا دورہ ہی تھانوں سے شروع کیا, اور تھانوں کے اندر انہوں نے پوچھا کہ کیا پروسیجر کیسے ہونا چاہیے. ساری بریفنگ انہوں نے آئی جی پنجاب سے لی. تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس طرح کے وہ اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں پھر ایک بڑا فائدہ, بڑا ایج ان کو ہوگا. کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے چچا ہیں صحیح میاں شہباز شریف صاحب, تو یقیناً پنجاب کو اس سے بھی سہولت ملے گی. اچھے اچھے پروجیکٹ جو دیں گی وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اسی طرح انہوں نے موٹر وے کے اندر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا کہا ہے. اور سب سے بڑی بات پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایئر ایمبولینس کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اور خاتون اول کی بیٹی ہیں جی, ہاں, ان کی ماں کا تو ایک نام بڑے ایسے ہی, اچھے رول میں آ رہا ہے, اور نواز شریف کی بیٹی ہیں جو ایسے کہ ہی. سابقہ آپ کے ہاں وزیر جی. اعظم ہیں, اور انہوں نے کافی سارے کام کروائے ہیں پاکستان کو, مطلب ہے میٹرو دیا, جہاں ہاسپٹلس دیے, جہاں. یہ تو چیزیں. اور ابھی سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان کے اندر پہلی ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چند دنوں تک, چند ہفتوں تک. تو امید ہے کہ اچھا سینیریو بنے گا پنجاب کے اندر. اور اسی طرح دوسری بات آپ شاید کرنا بھول گئے کہ سندھ کے وزیر مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم سندھ کو ایک ایسا صوبہ بنائیں گے جس سے لوگ دوسرے صوبے سیکھیں گے, اور ہم اپنی ترقی سے اپنے آپ کو دوسرے صوبوں سے منوائیں گے کہ ہم کیا ترقی کریں. انہوں نے یہی بھی بات کہی کل پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمیں جو ووٹ ملے 2/3 اکثریت, وہ ہم نے لوگوں کا کام کیے ہیں. سندھ کے بہت کام کیا. آلریڈی انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاق کے اندر نعرہ لگایا تھا کسان کارڈ, مزدور کارڈ. تو پنجاب سندھ کے اندر تو ہم آلریڈی کسان کارڈ بنا چکے ہیں اور اسی طرح مزدور کارڈ بنا چکے ہیں. تو اسی طرح جو انہوں نے اصل میں بات کی شاہ صاحب, ایسے بھی جب وہ بقول ان کے یا جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے, اب جب ان کو لوگوں نے اتنا مینڈیٹ دے دیا ہے تو میرا خیال ہے انہیں چاہیے, وہاں سندھ میں تو بنگال صاحب کو بھی پتہ ہے پانی کا, کراچی میں بجلی کا یہ فقدان تو رہا ہے. اب ان کو دیکھیں اللہ نے پھر ایک موقع دے دیا, یہ تو اس قابل ہو گئے ہیں نا کہ اب ان مشکلات سے یہ ان کو دور کریں گے. صحیح, مراد شاہ صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا, یہ کنٹینیوسلی چلے آ رہے ہیں نا. اسی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. جی ساجد بنگیال صاحب, آپ کے تجزیے سے اور آج کے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں مریم نواز, تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, جیسے محسن نقوی صاحب آتے ہیں یا جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کے مطابق پولیس نفری میں چینجنگ ہوتی ہے, ڈی سیز چینج ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چینجز, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیا چینجز ہوں گی, آئی جی چینج ہوں گے, ڈی سی لاہور, پنڈی اور یہ سب کچھ متوقع ہے؟ دیکھیں جتنی بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں نا, یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے محسن نقوی صاحب کا, محسن نقوی صاحب فار دا ٹائم بینگ آئے تھے وہ بطور نگران وزیر اعلیٰ. اور نگران جو لوگ آتے ہیں ان کا کام اصولی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک الیکشن ہوتے ہیں انہوں نے وہ نگرانی کرنی ہوتی ہے. یہ چونکہ اتفاق ہے اس دفعہ, چونکہ ٹیکنیکل کچھ مسائل تھے, کچھ قانونی مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ پنجاب والی گورنمنٹ اتنی زیادہ کم از کم 1 سال تقریباً وہ ان کو گزر گیا ہے. جہاں تک تعلق ہے مریم نواز صاحبہ کا, تو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک ترجیحات ہوتی ہیں. تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے میڈیکل کے حساب سے جو انہوں نے ایک سہولت دی ہے کہ فری میڈیکل, یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فری علاج ہوگا. تو اس کے لیے دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آیا پنجاب کا جو بجٹ ہے, چونکہ ابھی تو پچھلے سال جو بجٹ بھی تھا وہ تو یقیناً اب خرچ ہو گیا ہے, یا اب یہ سمجھیں کہ جون میں اگر دوبارہ بجٹ آتا ہے تو دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ آیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ مریم نواز صاحبہ ہیں, انہوں نے جو فری میڈیکل سہولت کا جو اعلان کیا ہے
ظاہر ہے اس میں ادویات بھی ہوں گی. اب یہ تو ڈیٹیل ہم نے نہیں ابھی دیکھی ہے کہ آیا کس لیول پہ فری جو ہے نا وہ میڈیکل سہولت دی بنگال سے جائے یہ گی. صرف ایمرجنسی کے طور پر ایمرجنسی میں ملے گی فری ادویات. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے لیے اگر تو تھرو آؤٹ ہوتا ہے نا پورے پنجاب کے لیے تو اس کے لیے پھر اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہمارا بجٹ آتا ہے اس میں میڈیکل کے لیے ہم کتنا بجٹ مختص کر رہے ہیں. نہیں اباؤٹ چینجز میرا سوال تھا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے چینجز کی، دیکھیں وہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مختلف صوبوں میں یہ مثلا آپ نے ذکر کیا ہے یہ روٹین میٹر ہوتے ہیں. مثلا آئی جی کی تبدیلی کی آپ نے بات کیا، یا مثلا جو چیف سیکرٹری ہوتے ہیں یا مختلف سیکرٹریز وغیرہ مختلف محکموں کے ہوتے ہیں، تو وہ وقت موقع کی مناسبت سے جو حکومتیں ہیں وہ تبدیل کرتی جاتی ہیں. وہ ان کی آپ پالیسی کا حصہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب مثلا بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے یا مختلف ان کی جب ترقیاں ہوتی ہیں تو مختلف محکموں میں وہ جاتے ہیں. وہ کسی میرے خیال میں وہ کسی سیاسی جماعت کی آپ اس کو پالیسی نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ روٹین ورک ہوتا ہے. جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں 5-6 دفعہ ریگولر وہ چینج ہوئے تھے، وہ ایک مخصوص وجہ سے عمران خان نے یا بلدار صاحب نے چینج کیے تھے. تو یہ جو مختلف بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی جو ترقیاں اور تبادلے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک روٹین ورک ہوتا ہے. اس پہ ہم وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. جی آصف شاہ صاحب بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی ساجد بنگیال صاحب نے. آپ صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اب جیسے کہ وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہو چکا اور آگے جا کے اب وزیر اعظم اور صدر یہ سارا کچھ بھی معاملہ حل ہونے والا تقریباً آلموسٹ سمجھے کہ یہ چلا گیا اس طرف کہ اب یہ چیزیں ہونے والی ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ وزیر اعظم کے جو چناؤ ہے اس کے بعد اور جو ان کے بلند دعوے تھے کیا یہ اس کے اوپر کمٹمنٹ پہ پورے اتر جائیں گے آ کے؟ غلام عباس صاحب بڑی اچھی بات کی. یہ 8 فروری کو الیکشن کا پروسیس شروع ہوا تھا اور یہ جائے گا 9 مارچ تک جب پریزیڈنٹ پاکستان کا انتخاب ہو جائے گا. تو یہ عرصہ جو ہے یعنی تقریباً 1 مہینے کا عرصہ ہے. 8 فروری سے شروع ہے اور 9 مارچ تک پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوگا. 1 کو پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا بھی انتخاب شامل ہے. اچھا چوتھے دن ہی نواز شریف صاحب الیکشن کے بعد آ گئے تھے سامنے اور اسپیچ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ جی ہم ساری پارٹیوں کے ساتھ اب ہاتھ ملائیں گے، مل کے اس پاکستان کو چلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرول والے جو ہیں وہ پیٹرول کو اب روئیں گے نہیں، انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی، گیس کی قیمتیں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی عبور ہمیں حاصل ہے. اور بھی جتنی مصنوعات ہیں، چاول ہے، ہر چیز کے لیے انہوں نے بریفنگ دی تھی اس دوران کہ انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ اب غریب آدمی کو نہیں رونا پڑے گا، روزگار بھی بہت سارا دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ موقع تو اب ان کے ہاتھ آ گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. 1 مارچ کو حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو کہ نامزد ہیں اس وقت. تو بہرحال ان کی ترجیح اس وقت پورے ملک کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے ان کی ترجیح یہی ہے کہ کم سے کم مہنگائی ہو، بہتر سے بہتر مواد میسر ہوں اور اسی طرح بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. اسی طرح انہوں نے ابھی چونکہ فی الحال روٹین میں جب ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے 7 ارب کا دیا ہے پیکج یونٹ اسٹور کو کہ رمضان کے اندر کم سے کم غریبوں کو سہولتیں ملے جائیں اور کم سے کم اشیاء خرد و نوش ہیں، گھی، چینی، چاول، آٹا، بیسن اور بہت سی تقریباً 19 اشیاء پر انہوں نے سبسڈی دی ہے 7 ارب اور کچھ کروڑ کی. اچھا جب بھی یہ شہباز شریف صاحب زیادہ تر تو وزیر اعلیٰ ہی رہے، ایسے ہی لاسٹ ٹائم یہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جب بھی یہ رمضان آیا ہے تو اس میں باقاعدہ سستے بازاروں کا انعقاد کیا ہے. اس میں تو کوئی دوسری بات ساجد صاحب نہیں ہے اور یہ خود آ کر ساری چیکنگز کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب تو بھرپور طریقے سے وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں اور پوری ٹیم ان کی اپنی ہے اور بقول ان کے بھی اور عوام کی بھی توقعات ہیں کہ جی اب پوری یہ ورکنگ ٹیم ہوگی تو خوشحالی کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں اینکر حضرات چودھری ساجد بنگیال صاحب کا، آصف شاہ صاحب کا، اور ان نیک خواہشات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب اس قوم کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے اور جو وزیر اعظم صاحب اس پاکستان کے اب انشاءاللہ عنقریب ہمارے سامنے آ جائیں گے پردہ اسکرین پہ، تو جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اللہ کرے ان پہ وہ پورے اتریں اور یہ قوم خوشحال ہو. اور وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔